ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ ڈچیز آف سسیکس میگھن مارکل نے کہا ہے کہ پریشانیوں کے سبب انہوں نے کئی مرتبہ اپنی جان لینے کے بارے میں سوچا۔ فرانسیسی حکومت منظم طریقے سے اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہی ہے، غیر سرکاری تنظیموں کی شکایت۔ سیکولرزم ہندو روایت کے فروغ میں رکاوٹ ہے، ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے بدنام زمانہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا دعویٰ۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ڈچیز آف سسیکس میگھن مارکل نے کہا ہے کہ برطانوی شاہی خاندان میں ان کی زندگی اتنی مشکل تھی کہ کئی مرتبہ انہوں نے اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ امریکی صحافی اوپرا ونفرے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے مدد مانگی تو کسی سے کوئی مدد نہیں ملی۔ ڈچیز نے کہا کہ گراوٹ اپنی انتہا کو اس وقت پہنچی جب ان کے شوہر شہزادہ ہیری سے دوران حمل شاہی خاندان کے ایک فرد نے پوچھا کہ ان کے ہونے والے بیٹے کا رنگ کیسا ہوگا۔ 2 گھنٹے لمبا انٹرویو امریکی ٹیلی ویژن چینل CBS پر نشر کیا گیا ہے، جس میں شہزادہ ہیری نے بھی اپنے والد شہزادہ چارلز کے رویے اور کوئی مدد نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ Did you hear this one about you making Kate Middleton cry? This I heard about. You heard about that? That was a turning point. Did you make Kate cry? No. The reverse happened. Explain to us what you mean by that. A few days before the wedding, she was upset about something pertaining to, yes, the issue was correct, about flower girl dresses, and it made me cry, and it really hurt my feelings. So we had in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And I just didn't want to be alive anymore. I feel really let down because he's been through something similar. Your family cut you off? Yeah. In the first quarter of 2020. I've never blindsided my grandmother. I have too much respect for her. I had 3 conversations with my grandmother and 2 conversations with my father before he stopped taking my calls. And then said, can you put this all in writing, what your plan is? غیر سرکاری تنظیموں کے ایک اتحاد نے یورپی کمیشن سے اسلاموفوبیا کے فروغ میں حکومت فرانس کی معاونت کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وون ڈیر لین کو بھیجی گئی ایک قرارداد میں 11 ممالک کی 25 تنظیموں کے اس اتحاد نے امتیازی پالیسیوں کا نفاذ کرنے کے الزام میں یورپی عدالت برائے انصاف میں حکومت فرانس پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترک خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق اس اتحاد نے فرانس میں منظم اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے بھی شکایت کی ہے۔ قرارداد پر دستخط کرنے والی تنظیموں میں یورپ کی کئی سرکردہ تنظیمیں شامل ہیں۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی قدیم روایات کے فروغ اور دنیا میں ان کے پھیلنے میں سیکولرزم سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اپنی اشتعال انگیز زبان اور انتہا پسندی کے لیے بدنام زمانہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان سے سیکولرزم کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ بھارت کے اندر ان شبدوں کو بولیں گے تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی سیکولرزم کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سیکولرزم جو شبد ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے بھارت کی ان سمردھ پرمپراؤں کو آگے بڑھانے اور ویشوک منچ پر اسے ایک استھان مل سکے وہاں پر پرستت کرنے میں۔ ان کے بارے میں وہی دھارنا ہے، چند پیسوں کے لیے یہ لوگ اپنی آتما کو بیچ چکے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی امید بھارت تو نہیں کرتا ہے، لیکن جہاں کا یہ چوٹن کھاتے ہیں وہ لوگ بھی ان پہ کوئی وشواس نہیں کرتے ہیں، ان کا کیول یوز کرتے ہیں۔ یوز ہونے والی وستو ہمیشہ تھرو بھی کر دی جاتی ہے، پھینک بھی دی جاتی ہے، تو ویسی ان کی بھی استھتی ہے۔ بھارت کے بارے میں دشپرچار کرنے والے، بھارت کے بارے میں غداری کرنے والے، بھارتی سنسکرتی اور بھارتی سمردھ پرمپرا کے بارے میں جو لوگ دشپرچار کر رہے ہیں تو وہی لوگ ہیں اور ان کی وہی درگتی ہونی ہے۔
صوبہ گجرات کے شہر سورت کی ایک عدالت نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے 122 مسلمانوں کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام سے بری کر دیا۔ ان سبھی ملزمان پر کالعدم تنظیم سمی، اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا کے کارکن ہونے اور تنظیم کے ایک اجلاس میں شرکت کرنے کا الزام تھا۔ ان تمام ملزمین کو تقریباً 1 سال قید میں گزارنا پڑا تھا، جس کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ان پر گزشتہ 20 سال سے مقدمہ چل رہا تھا اور انہیں ہر ماہ عدالت میں پیش ہونا پڑ رہا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد علاقے میں آگ کی ایک واردات میں کم سے کم 20 دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق یہ آگ اتوار اور پیر کی درمیانی شب 2 منزلہ شاپنگ کمپلیکس کی ایک دکان سے نمودار ہوئی اور چشم زدن میں دیگر متصل دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دکانوں میں موجود کروڑوں روپے کی مالیت کا ساز و سامان ختم ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور آگ لگنے کی وجوہات کو بھی معلوم کیا جا رہا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر جاری کسانوں کے احتجاج میں ایک کسان نے ایک درخت پر پھانسی لگا کر اپنی جان دے دی۔ راج ببر نامی 55 سالہ کسان کا تعلق ہریانہ ضلع حصار سے بتایا گیا ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے ہزاروں کسانوں کے اس احتجاج کو 100 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ انہیں میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے یہ بات سپریم کورٹ میں اپنی ایک درخواست کی سماعت کے دوران کہی، جس میں انہوں نے اپنے مقدمے کی کارروائی براہ راست ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے کی اپیل کی ہے، کیونکہ ان کے بقول اس سے مقدمے میں شفافیت آئے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت میڈیا کو تباہ کر چکی ہے اور اب سوشل میڈیا اس کے نشانے پر ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آباد کاری کے وزیر زیچی ہینک بی نے کہا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کا کچھ حصہ اسرائیل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ جو کچھ ہم گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ کر چکے ہیں وہی جودیا اور سماریہ میں بھی کریں گے۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور ان کی زمین اور املاک پر قبضے کی جاری مہم نے ان لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے جو مجرموں کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی تحقیقات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں فلسطینی شہریوں پر حملوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور اسرائیلی دہشت گردوں کو فلسطینی علاقوں میں دندناتے ہوئے داخل ہونے اور ظلم ڈھانے کی پوری آزادی ملی ہوئی ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ ڈچیز آف سسیکس میگھن مارکل نے کہا ہے کہ پریشانیوں کے سبب انہوں نے کئی مرتبہ اپنی جان لینے کے بارے میں سوچا۔ فرانسیسی حکومت منظم طریقے سے اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہی ہے، غیر سرکاری تنظیموں کی شکایت۔ سیکولرزم ہندو روایت کے فروغ میں رکاوٹ ہے، ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے بدنام زمانہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا دعویٰ۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔